السلام علیکم، نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک طالب علم کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک جگہ پر ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا۔ اس علاقے میں کوئی حادثہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا تو ایک عورت اس مسجد میں گھس آئی۔ وہاں اس عورت نے دیکھا کہ ایک نوجوان مولوی صاحب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے آ کر ان سے کہا کہ حالات باہر بہت خراب ہیں، اب میں اپنے مقام پر جا نہیں سکتی، اس لیے میں یہاں رات گزارنے آئی ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھے یہاں پر رات گزارنے کی اجازت دے دیجئے۔ اب وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ اجازت دے دی۔ اب وہ عورت ادھر کو بیٹھ گئی۔ دوسری طرف یہ مولانا مطالعہ میں مصروف ہو گئے اور ان کے سامنے ایک چراغ جل رہا تھا۔ وہ طالب علم درمیان مطالعہ اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکالتے، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتے اور پھر اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکالتے۔ دوسری طرف یہ عورت اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا کہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، آخر کیا قصہ ہے؟ یہاں تک کہ رات ختم ہو کر جب صبح ہوئی تو وہ طالب علم مسجد کے باہر گئے، حالات کا مشاہدہ کر کے آئے اور اس عورت سے کہا کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، نمازی آنے والے ہیں، اس طرح تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، لوگوں میں بدگمانی ہوگی، اب باہر کا راستہ صاف ہو گیا ہے، آؤ تم کو باہر تک چھوڑ آؤں۔ اس نے کہا جب راستہ صاف ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ رات بھر آپ اپنی انگلی کو جلانے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ اس راز کو جب آپ بتائیں گے تب میں یہاں سے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس نے کہا جب تک آپ اس راز کو نہیں بتائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں نفسیاتی خواہشات ابھرنے لگے اور مجھے بے چین کرنے لگے۔ میں نے فوراً اپنے دل کو کہا اگر تم برا کام کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، اس سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ میں اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ رہا تھا اور اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا، غرض جب میرا نفس گناہ کا تقاضا کرتا تو میں اپنے نفس کو آگ کا مزہ چکھاتا۔ اسی طرح پوری رات گزاری۔ غور کریں کہ یہ ایک تقویٰ کی زندگی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو لذت اور خواہشات سے بچانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کا واقعہ سناتی ہوں کہ بادشاہ ہارون رشید کا دربار تھا، اس کی مجلس میں مذکرہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ امام اس وقت چھوٹی عمر کے تھے لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے علماء ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں احکام بتائے جا سکتے ہیں، زندگی میں انسان کو کس رنگ سے کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے یہ تو غیب کی بات ہے۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کے جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام جو ابھی 9 عمر کے تھے انہوں نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ضرور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ حضور آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں، آپ اوپر بیٹھیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر آئیں اور مجھے اوپر بٹھا دیجئے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بادشاہ تو کیا ہوا؟ اسی لیے جو اللہ اکبر کی رٹ دن رات لگاتا ہوں، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس حقیقت کو جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑا ہی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ امام کہنے لگے آپ سائل ہیں اور میں معجب ہوں، جواب دینے والوں کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو نیچے ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے کی یہ گفتگو سنی اور کہا اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور ہمارے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام کو اوپر تخت پر بٹھا دیا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گیا۔
امام شفائی نے کہا اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا گیا تو امام نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی چیز منع بھی نہیں رہی، جو چیز چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آپ کو آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں، بعض اوقات کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ کوئی تو مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر امام نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے؟ امام نے یہی آیت کی، جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام نے کہا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ بھائیو، اللہ کا خوف اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بھاری اور عظیم الشان چیز ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت پہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔